ہم سٹارٹ کرتے ہیں. آواز میری کلیئر ہے؟ سلائڈس آپ کو نظر آ رہی ہیں پلیز؟ کسی کا کوئی ایشو؟ یس جی سر سائٹ بھی کلیئر ہے. کلیئر ہے سر, آواز بھی کلیئر ہے اور سر اسکرین بھی شو ہو رہی ہے. چلیں جی, زون آف ایجوکیشن اکیڈمی میں آپ سب کو خوش آمدید. لیکچر نمبر 1 ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں بلا تاخیر. ایجوکیشن. آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جو ہے جب بھی میرا لیکچر سنیں گے ساتھ ایک نوٹ بک رکھیں گے, پین کاپی رکھیں گے. کچھ چیزیں یہاں پہ سلائڈ میں نہیں ہوں گی, بک میں نہیں ہوں گی. وربلی میں کچھ ایگزامپلس دوں گا, وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں کیونکہ ساری چیزیں ہم نوٹس میں بک کے اندر شامل نہیں کر سکتے. ایک ایگزامپل یہاں پہ بک یا نوٹس میں لکھی ہوگی اور میں 3 سے 4 ایگزامپل دے سکتا ہوں آپ لوگوں کو. تو آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے پین کاپی کا یوز لازمی کریں گے ساتھ. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایجوکیشن. ایجوکیشن بیسیکلی ایک لیٹن ورڈ ایجوکر یا ایجوکیئر, یہ 2 ورڈ ملتے ہیں. کرافٹ نے ریسرچ کی تھی 1984 میں, 1984 میں اس کی اسٹڈی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ایجوکیشن جو ہے اس کا جو ماخذ کہتے ہیں نا اردو میں, ڈیرائیو فرام, یہ لیٹن لینگویج ہے ایجوکر یا ایجوکیئر. اب ایجوکر اور ایجوکیئر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایجوکر کا مطلب ہوتا ہے ڈرا آؤٹ, برنگ آؤٹ یا لیڈ. ٹھیک ہے, ڈرا آؤٹ باہر نکالنا, برنگ آؤٹ بھی اسی کا مطلب, اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے لیڈ لے کے چلنا. دوسرا ایجوکیئر, برنگ اپ, اوپر لانا. ایک ہے باہر نکالنا چھپی ہوئی چیزوں کو, ہڈن چیزوں کو. آپ کے ہر انسان کو نا اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں دی ہوتی ہیں, تو وہ انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں. اس کو باہر نکالنے کے لیے اس کو کوئی اپرچونٹی چاہیے ہوتی ہے. تو اسی سے ہے ایجوکر, ڈرا آؤٹ, برنگ آؤٹ, لیڈ, باہر نکالنا, باہر لے کر آنا, یا پھر ایجوکیئر, برنگ اپ, اوپر لے کے آنا. تو ایجوکیشن بیسیکلی ایک لیٹن ورڈ ایجوکر یا ایجوکیئر سے اخذ کیا گیا ہے جس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈرا آؤٹ, برنگ اپ, لیڈ. ٹھیک ہے. اب بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کے پیپر کے اندر 2 سے 3 مارکس کا یہ کویسچن لازمی پوچھا جاتا ہے کہ کون سا جو آپ کی پیڈاگوجی کے کورس میں جو ورڈ ہے یہ کس لینگویج سے ڈیرائیو کیا گیا, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. جیسے کریکولم ہے, جیسے فلاسفی ہے, جیسے سائیکالوجی ہے. تو اس طرح کے نا 38 یا 9 ورڈز کی لسٹ ہے جن کے پاس بک پہنچ گئی ہے یا پہنچ جائے گی. تو آپ کو بالکل کنٹینٹ لسٹ کے بعد جو ہے نا وہ سب سے پہلے یہی لسٹ ایک ملے گی ورڈز کی میری بک کے اندر. اور جو اسٹوڈنٹ جن کے پاس بک نہیں ہوگی تو ان کو ہم پی ڈی ایف میں پرووائڈ کر دیں گے. تو وہ 38 یا 39 ورڈز جو ہے نا وہ آپ کے 2 سے 3 نمبر ہیں پیپر میں. اور ان میں سب سے زیادہ جو ریپیٹڈلی پوچھا جانے والا ورڈ ہے وہ یہ ورڈ ایجوکیشن ہے. لیٹن ایجوکر یا ایجوکیئر سے ڈیرائیو کیا گیا ہے. ایجوکر کا مطلب کیا ہے؟ ڈرا آؤٹ, برنگ آؤٹ یا لیڈ, جبکہ ایجوکیئر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برنگ اپ. ٹھیک ہے. اب ایک ٹرم ہے ایجوکالوجی, جیسے ہم کہتے ہیں نا بایولوجی, بایو لائف کو کہتے ہیں اور لوجی اسٹڈی کو کہا جاتا ہے, اسٹڈی آف لائف. اسی طرح ایجوکیشن یا نالج اور کالوجی اسٹڈی. تو ایجوکالوجی کا کیا مطلب ہو گیا؟ نالج یا اسٹڈی آف ایجوکیشن, ایجوکیشن کا مطالعہ. ٹھیک ہے, اسٹڈی آف ایجوکیشن یا نالج آف ایجوکیشن از نون ایز ایجوکالوجی. ٹھیک ہو گیا. اچھا, ایک اور ورڈ ہے ایجوکیٹم, آرٹ آف ٹیچنگ. ٹھیک ہے, ٹیچنگ کی آرٹ کو, ٹیچنگ ایک ہنر ہے. ہر کچھ استاد, کچھ لوگوں کے پاس بہت اچھا نالج ہوتا ہے بٹ وہ ڈیلیور نہیں کر پاتے, ان کے پاس آرٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, ان کے پاس پڑھانے کا ہنر نہیں ہوتا, نالج ہوتا ہے. تو وہ جو پڑھانے کا ہنر ہے نا اس کو ہم ایجوکیٹم بولتے ہیں. اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ایجوکیٹم. تو اس سلائڈ سے ہم نے 4 چیزیں سیکھی ہیں. سب سے پہلے ہم نے ورڈ ایجوکیشن جو ہے یہ کس لینگویج سے ڈیرائیو کیا گیا ہے. یہ ایک لیٹن ورڈ ہے, لیٹن لینگویج سے ڈیرائیو کیا گیا ہے جس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برنگ اپ, برنگ آؤٹ یا لیڈ. یہ لیٹن ورڈ کون سے ہیں؟ دوسری چیز جو ہم نے سیکھی ایجوکر یا ایجوکیئر. اب ایجوکر کا مطلب ڈرا آؤٹ, برنگ آؤٹ یا لیڈ, اور ایجوکیئر کا مطلب برنگ اپ. تیسری چیز جو ہم نے سیکھی ہے وہ ہم نے یہ دیکھا ایجوکالوجی. ایجوکالوجی ہم نے کہا کہ اسٹڈی آف ایجوکیشن, ایجوکیشن کا مطالعہ ایجوکالوجی کہلاتا ہے. چوتھی چیز آرٹ آف ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ. ٹیچنگ کی جو آرٹ ہے وہ اس کو ایجوکیٹم کہا جاتا ہے. اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ ایجوکیٹم. ٹھیک ہے. تو یہ فرسٹ سلائیڈ تھی آپ کی, اور اس میں سے اکثر آپ کے پیپر میں 1 نمبر کا کویسچن آتا ہے. اب اس کے بعد ہم اس کی ڈیفینیشن پہ دیکھیں جائیں گے. یہ تو ڈیریویشن ورڈ لٹرل میننگ اس کے ہو گئے نا ایجوکیشن کے. اب ہم جائیں گے اس کی ڈیفینیشن پہ. تو
آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے مجھے ایجوکیشن کی ڈیفینیشن؟ جی پلیز. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر ایجوکیشن کا مطلب ہے the overall development of individual's personality. overall development of human being یا human personality یا individual's personality is known as education. ٹھیک ہے. کوئی اور؟ جی پلیز. اچھا آپ میں سے کسی نے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز اور ملینیم ڈیولپمنٹ گول کا نام سنا ہوا؟ پلیز. اتنے سارے لوگ ایڈ ہیں اس لائیو سیشن میں. جی پلیز. میں نے تو نہیں سنا سر. جی آپ نے نہیں سنا. جنہوں نے سنا ہوا ہے ان سے میں پوچھ رہا ہوں. جی پلیز کوئی بتا دے ایم ڈی جیز اور ایس ڈی جیز میں کیا ڈفرینس ہے. جی سر سنا ہوا ہے. پہلے کیونکہ ملینیم گولز ہوتے تھے، اس کے بعد 2015 میں چینج ہو کے یہ ایس ڈی جی پر دیتے تھے. اچھا یونیسکو ایک ادارہ ہے یونائٹڈ نیشنز کا، اقوام متحدہ کا ایک سب سمجھ لیں کہ آرگنائزیشن ہے اس کی. یونائٹڈ نیشن ایجوکیشن سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن یونیسکو. تو یونیسکو نے نا ڈیفائن کیا ایجوکیشن کو، جو دنیا میں سب سے زیادہ ویلڈ ڈیفینیشن ہے ایجوکیشن کی وہ یونیسکو کی ہے. یونیسکو کیا کہتا ہے ایجوکیشن کیا چیز ہے؟ ایکوزیشن آف، ایکوائر کرنا، حاصل کرنا. ٹھیک ہے. ایکوزیشن آف نالج، اسکلز، ویلیوز، بلیوز اینڈ ہیبٹس. کتنی چیزیں ہیں؟ علم کا حصول. نالج کیا ہے؟ آپ کسی چیز کے بارے میں کتنا جانتے ہیں، واٹ یو نو. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے یونیسکو کا، آپ کو پتہ ہے ایس ڈی جیز کا، آپ کو پتہ ہے ایم ڈی جیز کا، آپ کو پتہ ہے لاز آف لرننگ کا. یہ نالج ہے. دوسری چیز ہے اسکلز. اسکلز کہتے ہیں کسی کام کو کرنے کا ہنر، صلاحیت. واٹ یو کین ڈو. آپ کار چلا سکتے ہیں مثال کے طور پر، یہ ایک اسکل ہے. آپ لیپ ٹاپ چلا سکتے ہیں، آپ مائکروسافٹ ٹیم یوز کر سکتے ہیں، ایک اسکل ہے. آپ اچھا ٹیچ کر سکتے ہیں، ایک اسکل ہے. واٹ یو کین ڈو دوسری چیز ہے. یعنی ہم علم سیکھتے ہیں، کسی کام کو کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں، اسکلز. تھرڈ نمبر پہ آتا ہے ویلیوز. دا پرنسپل دیٹ واٹ پرنسپل یو فالو دیٹ گائیڈ یور بیہیویئر. وہ پرنسپل، وہ اقدار. ٹھیک ہے. گڈ یا بیڈ چیزیں جو ہم سیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی کے اندر وہ ویلیوز ہوتی ہیں. ویسے ویلیو ورڈ، یہ جو ویلیو ہے یہ اچھی چیزوں کے لیے ہوتا ہے، تو لیکن ہم اس میں گڈ بیڈ دونوں کا کانسیپٹ رکھتے ہیں. تو ویلیو سے مراد سوسائٹی کی اچھی چیزیں، اقدار. ٹھیک ہے. وہ ہم سیکھتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہمارے گھر میں شادی ہے تو ہم میوزک اتنی زیادہ اونچی نہ کریں کہ پورے محلے کا جینا حرام کر دیں. یہ ایک ویلیو ہے. ٹھیک ہے. اس طرح کی ویلیوز ہم سیکھتے ہیں. بلیوز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز پہ ہمارا جو اعتقاد، ایمان ہے وہ کتنا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ، واحد ہونے پہ، یکتا ہونے پہ کتنا یقین ہے ہمارا. یہ ہم سیکھتے ہیں، ایجوکیشن سے سیکھتے ہیں. لاسٹ ون ہے ہیبٹس. ہمارے جو ریگولر روٹین میں جو بھی ہم کام کرتے ہیں وہ ہماری ہیبٹس ہوتی ہیں. تو نالج، اسکلز، ویلیوز، بلیوز اینڈ ہیبٹس، یہ ساری چیزیں سیکھنا ایجوکیشن کہلاتا ہے. میں ریپیٹ کرتا ہوں، علم کو، مہارتوں کو، اقدار کو، عقائد کو اور عادات کو بدلنا، سیکھنا، یہ ایجوکیشن کہلاتا ہے اکارڈنگ ٹو یونائٹڈ نیشن ایجوکیشن سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن یونیسکو. ٹھیک ہے. اب آگے ایک ورڈ لکھا ہوا ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 4، ایس ڈی جی 4. ایس ڈی جی 4 کے پیچھے ایک بہت لمبی کہانی ہے جس کو ہم بہت مختصر وے میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے. پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کی سٹوری کو. یہ سلائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہوگی. یہاں پہ لکھا ہوا ہے دا 8 ملینیم ڈیولپمنٹ گولز، اور ادھر لکھا ہوا ہے دوسرے پارٹ میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز. ٹھیک ہے. اب اس کو تھوڑا سا غور سے سنیے گا. یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن یو این او، اقوام متحدہ نے 2000 میں، سال 2000 میں ایک کانفرنس منعقد کی تھی سینیگال کے اندر. اس میں 164 ممالک شریک تھے. تو 8 گول سیٹ کیے گئے. ٹھیک ہے. ان گولز کو نام دیا گیا 8 ملینیم ڈیولپمنٹ گولز. اب ملینیم کہتے ہیں 1000 سالہ منصوبے کو. 1000 year plan is known as millennium. تو 8 جو ہے منصوبے بنائے گئے اس پلانٹ ارتھ کے لیے اگلے 1000 سال کے لیے. ٹھیک ہے.
ان کو نام کیا دیا گیا؟ ایم ڈی جیز. اب یہ 8 ہیں, ہم ان کو ڈسکس نہیں کرنے جا رہے. ہمارا کنسرن اس کے ساتھ ہے, ایم ڈی جی 2 ہمارا کس کے ساتھ ہوگا جی؟ ملینیم ڈیولپمنٹ گول 2. کیوں؟ یہ کہتے ہیں اچیو یونیورسل پرائمری ایجوکیشن. اس کا فوکس چونکہ ایجوکیشن پہ, اور ہم چونکہ ایجوکیشن پڑھ رہے ہیں تو اس لیے ہم اس پہ بات کریں گے. باقی چیزوں کو آپ پڑھنا چاہیں اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں, میں نہیں اس پہ جا رہا. ملینیم ڈیولپمنٹ گولز. اب یہ جو 8 گولز بنائے گئے نا, ان کا ٹارگٹ سیٹ کیا گیا کہ ہم نے ان چیزوں کو کیسے اچیو کرنا ہے. اب یہاں پہ جیسے تھا اچیو یونیورسل پرائمری ایجوکیشن, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 164 ممالک شریک تھے, اب یہ بات ہے 2000 کی, آج سے 24 سال پہلے کی, تو انہوں نے ٹارگٹ سیٹ کیا 2015 کا, 15 سال کا. مطلب یہ ہے کہ ورکنگ پیریڈ رکھا, اور یہ انہوں نے ٹارگٹ سیٹ کیا کہ 2015 میں جا کے نا ہم ان گولز کو اچیو کریں گے. اب یہ گول جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تھا وہ کیا تھا؟ اچیو یونیورسل پرائمری ایجوکیشن. یونیورسل کہتے ہیں کوئی بھی بچہ اسکول سے باہر نہیں ہوگا. یونیورسل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہر بچے کو ایجوکیشن کی جو اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ اس کو دیا جائے گا, اس کو ایجوکیٹ کیا جائے گا. یہ ہے یونیورسل ایجوکیشن. تو اس کا مطلب پرائمری لیول یعنی 5ویں تک ہر بچے کو اسکول میں داخل کیا جائے گا. پاکستان میں اس کا سیکریٹری تھا, اس کانفرنس میں شریک تھا, تو ہمارا بھی تھا کہ ہم 2015 تک 100% داخلہ کریں گے. آج بھی پاکستان میں جو پرائمری لیول پہ ہمارا جو ہے نا انرولمنٹ ریٹ وہ ہے 64%. کتنا؟ 64%. ابھی بھی ہمارے ملک میں 100 میں سے 36 بچے پرائمری کے اسکولوں سے باہر ہیں, اور ٹوٹل 22 ملین. ٹھیک ہے, یعنی کتنا بنے گا؟ 2,20,00,000 بچے میرے ملک کے آج بھی اسکولوں سے باہر ہیں, جو پرائمری ایج کے ہیں, جو پرائمری تک جنہوں نے اسکول میں جانا ہے. 2,20,00,000 بچے. خیر, یہ ہمارا ٹارگٹ تھا 2015 کا کہ 2015 میں اچیو کریں گے. اب سال گزر گئے, 14 سال گزر جاتے ہیں اس بات کو. 14 سال گزرنے کے بعد یو این او پھر ایک ریویو میٹنگ رکھتا ہے کہ دوبارہ اس کو چیک کیا جائے کہ کیا وہ جو ٹارگٹ ہم نے سیٹ کیے تھے کیا وہ ہم اچیو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. یہ ایک پیچھے لکھا 1990, اس پہ میں ابھی نہیں جا رہا. یہ ہم آگے ہمارا ایک چیپٹر ہے, اس میں یہ پورا ٹاپک ہے, اس کو اگین بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے. میں صرف شارٹ کٹ فارم میں ایس ڈی جی پہ آ رہا ہوں. اب یہ 2000 کی بات ہے, ٹھیک ہے, 2000 میں. پھر یہ 2014 کی آ جاتا ہے. 2014 میں کیا کیا جاتا ہے کہ ان ایم ڈی جیز کو, وہ جو ٹارگٹ 8 گول سیٹ کیے گئے تھے, ان کا ٹارگٹ دیکھا جاتا ہے کہ اچیو ہوا کہ نہیں ہوا. 2014 میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہو سکا, ٹارگٹ اچیو نہیں ہو سکا. تو پھر کیا کیا جاتا ہے, یہ جو 8 گولز ہیں نا, ان کو ادھر ان کا سب سے پہلے تو نام چینج کیا جاتا ہے, ملینیم ڈیولپمنٹ گولز ایم ڈی جیز. اس کا نام چینج کر کے 2015 میں رکھ دیا جاتا ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز. ٹھیک ہے, دوسرے نمبر پہ یہ کتنے تھے؟ 8. یہ کتنے بنائے جاتے ہیں؟ 17. 8 سے 17, 2 چیزیں, 2 ڈفرینس آ گئے. تیسرا ڈفرینس یہاں پہ یہ پینسل والا, یہ گول جو ہے وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تھا. گول 2 ایم ڈی جی 2 ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تھا. یہاں کیا رکھا گیا؟ گول 4 ایجوکیشن سے ریلیٹڈ. یہاں پہ گول 4 ایجوکیشن سے ریلیٹڈ یہ پڑھا. اچھا, اب اس کا ٹارگٹ یہ تھا 2015, اس کا کون سا رکھا گیا؟ 2030. ٹھیک ہو گیا. یہ وہ سارا مطلب یہ ہے کہ خلاصہ ہے ہسٹری ہے اس ایس ڈی جی کی. اب ایک دفعہ پھر ادھر آ جاتے ہیں. تو یہ گول تھا 2 ایم ڈی جی 2, یہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تھا. تو جب یہ گول 17 بنائے گئے تو اس کا نام سب سے پہلے چینج کیا گیا ایس ڈی جی, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز. سر آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. آپ ایک دفعہ لیو کر کے دوبارہ جوائن کر لیں, آپ کا نیٹ ورک ایشو ہوگا. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کیا ہے؟ سسٹینیبلٹی کو سمجھے پہلے, یہ کیا چیز ہوتی ہے. سسٹینیبلٹی یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کے پاس جو ہے وہ جو گراؤنڈ واٹر ہے ہمارا, ہم اس کے ایگزامپل لے لیتے ہیں. ہم اس میں سے اتنا پانی نکالیں, یوز کریں جتنا ہمیں ضرورت ہے. غیر ضروری پانی ہم ضائع نہ کریں. کیوں؟ تاکہ جو ہماری آنے والی جنریشن ہے نا, اس کے لیے بھی ریسورسز ہم چھوڑ کے جائیں. یہ نہ ہو کہ ان کے لیے حالات جو ہے وہ تنگ ہو. یعنی آپٹیمم یوٹیلائزیشن آف ریسورسز از ناؤن ایز سسٹینیبلٹی. کسی چیز کو مطلب یہ ہے کہ آپٹیمم لیول پہ اس کو یوز کرنا, چیک کرنا, میئر کرنا, استعمال کرنا, یہ سسٹینیبلٹی کہلاتا ہے. اب میں ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. 8 گول تھے 2000 میں, ٹارگٹ یہ تھا 2015, نام تھا ایم ڈی جیز, گول 2 تھا ایجوکیشن.
ٹائٹل اس کا تھا اچیو یونیورسل پرائمری ایجوکیشن. 14 میں آ کے 14 سال بعد ریویو ہوا, اچیومنٹ پروگریس بہتر نہیں تھی. کیا کیا گیا, اس کو چینج کرنے کا پلان کیا گیا, نام چینج کیا گیا ملینیم سے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول. 8 گول تھے, ادھر 17, یہ آپ دیکھ رہے ہیں 17 بنائے گئے. ادھر گول 2 ایجوکیشن تھا, ادھر دیکھیں گول 4 کوالٹی ایجوکیشن. اس کا نام یونیورسل پرائمری ایجوکیشن یو پی ای تھا, اس کا نام کوالٹی ایجوکیشن. اس کا ٹارگیٹ ایئر 2015 تھا, اس کا 2030 ہے. اب ٹھیک ہو گیا. یہ سوال پیپر میں کئی دفعہ انٹرویو میں پوچھا جا چکا ہے کئی دفعہ کہ ایس ڈی جی کیا چیز ہے. ٹھیک ہے, اب ہم آتے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 4 پہ, جو ڈیفینیشن میں ہم نے لکھا تھا. اب آپ کو امید ہے کہ یہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ واٹ از ایس ڈی جی. تو اس ایس ڈی جی, یہ جو یونیسکو چونکہ اس پہ کام کر رہا ہے ایجوکیشن کے اوپر, اقوام متحدہ کے ادارہ, تو اس نے یہ ڈیفینیشن دی اور اس کے اندر یہ ایس ڈی جیز چل رہے ہیں. تو اس لیے یہاں ہم نے لکھا ہے ایس ڈی جی 4. یہ آپ کا بڑا فنڈامنٹل جنرل نالج اور پیڈاگوجی کا کویسچن بنا ہوا ہے آج کل. ایکوزیشن آف نالج, اسکلز, ویلیوز, بلیفز اینڈ ہیبٹس اکارڈنگ ٹو یونیسکو. ٹھیک ہے, یہاں تک کلیئر ہے؟ کسی کو کوئی مسئلہ اس ڈیفینیشن کا, ایم ڈی جی ایس ڈی جی سے؟ جی پلیز. جی کوئی سوال؟ سر سر جی کلیئر ہے سب کو؟ پلیز. سر میرا یہ کوشچن ہے کہ اس میں 4 کیوں دیا ہوا ہے, 4 کس وجہ سے دیا ہوا ہے, ایس ٹی جی 4؟ جی کوئی ان کو بتا سکتا ہے؟ میرا سوال ایک منٹ ان کا جی سوال سر پورا ہونے دیں, آپ ویٹ کریں. جی ایجوکیشن سے نہیں, کوئی ان کو بتا سکتا ہے جو یہ نمبر اتنی, ایک منٹ پلیز آپ ویٹ کر لینا. جی جی کوئی ان کو بتا سکتا ہے سر یہ میں 4 کیوں دیا بتانا ہوا ہے؟ انہوں نے چاہوں شاید سنا ہی نہیں ہے میرے خیال میں, پچھلے 10 منٹ کی میری جو بحث تھی انہوں نے سنی نہیں ہوگی میرے خیال میں. ان سارے گولز میں 4 نمبر پہ سر میں بتانا جی چاہوں سر گا. میں بتا رہا یہ 4 نمبر پر ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں 4 نمبر پر, اسی وجہ سے. بس یہ دیکھیں نمبر 4 چوتھا گول ہے, تو اس لیے اس کو ایس ڈی جی 4 کہتے ہیں. اتنی سی بات. جی اب کوئی اور فیمیل سوال کر رہی تھی, وہ اب سوال کریں. جی پلیز. کویسچن کرنے کے جو السلام ہمارے علیکم. کلاس کے, میری بات سننے, میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سب سے, ماشاءاللہ آپ سب ماسٹر ایم فل پی ایچ ڈی ہوں گے, تو کلاس روم نارمز یا ایتھکس یہ ہوتی ہیں, جب ایک بندہ سوال کرے تو اس کا سوال پورا ہونے دیں, دین آپ کویسچن کریں. جی کوئی فیمیل کرنا چاہ رہی تھی سوال, آپ پوچھیں پلیز. جی سر آپ نے پہلے بتایا تھا کہ 23 تک کی ہے, 15 سے 23 تک ہے, لیکن ابھی آپ نے بولا ہے لاسٹ میں کہ 30 تک ہے, تو ان دونوں میں سے صحیح کون سا ہے؟ 30 میں نے کہا ہے, 2030 کا ہے, 15 سال پہلے تھا, 15 سال اب ہے. تھینک یو سر. جی کوئی اور سوال؟ ایس ڈی جی 4 ایجوکیشن 2030, یہ یاد رکھیے. چلیں جی آگے ہم چلتے ہیں. اگر کوئی کویسچن نہیں آپ لوگوں کا, تو نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے, سوری نیکسٹ جو ڈیفینیشن ہے, یہ جنرل ڈیفینیشن ہے. جنرل ڈیفینیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب آپ, یہ میری ویسے بنائی ہوئی ڈیفینیشن ہے. ایک ہے کسی اسپیسیفک بک کی, کسی اسپیسیفک آتھر کی, رائٹر کی, فلاسفر, ایجوکیشنسٹ کی, بٹ یہ جنرل ڈیفینیشن ہے. آپ اس کو سمجھیے گا. اس میں نا 3 چیزوں کا ذکر ہے. سب سے پہلے ہولسٹک ڈیولپمنٹ, جیسے ابھی میں نے کویسچن بھی کیا تھا, کسی نے مجھے جواب بھی دیا تھا کہ یہ ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ہیومن پرسنالٹی یا انڈیویجویلٹی کی. اچھا دوسری چیز اس میں نالج, اسکلز, ویلیوز, بلیوز اینڈ ہیبٹس, جو ابھی آپ پڑھ چکے ہیں پچھلی ڈیفینیشن یونیسکو والی میں. ایک اور چیز یہاں پہ ایڈ کی ہوئی ہے, فارمل, انفارمل, نان فارمل اور ورچوئل مینس. بہت ہی سمپل اور بہت سی اسمارٹ ڈیفینیشن ہے. آپ نے اس ڈیفینیشن کو یاد رکھنا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے. ایجوکیشن از اے پروسیس آف ہولسٹک ڈیولپمنٹ آف انڈیویجولز بائی ایکوائرنگ نالج, اسکلز, ویلیوز, بلیوز اینڈ ہیبٹس تھرو فارمل, انفارمل, نان فارمل اور ورچوئل مینس. ٹھیک ہے. اب دیکھیں 3 اس کے کمپوننٹ ہیں, اس ڈیفینیشن کے 3 پارٹس ہیں. سب سے پہلے ایجوکیشن کیا ہے؟ ایک ہیومن کی کمپلیٹ فل ہولسٹک ڈیولپمنٹ. یہ وہ سارے کمپوننٹس آپ لکھے ہوئے ہیں اس میں, اس امیج کے اندر, کہ اس کی سوشل, اسپرچول, ایموشنل, کوگنیٹو, لینگویج, سینسری, فزیکل, ہر طرح کی ڈیولپمنٹ کسی بھی شخص کی. ٹھیک ہے. یعنی وہ ایک اچھا شہری ہے, اس کی اپنی ایموشنز پہ اس کا قابو ہے, وہ بہت ذہین فتین ہے, لینگویج کو اچھا یوز کر لیتا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو ہولسٹک ڈیولپمنٹ سب سے پہلے
مکمل شخصیت سازی کسی کی کہہ لیں اردو میں، ٹھیک ہے. اب یہ شخصیت سازی یا ہولسٹک ڈیولپمنٹ کن چیزوں کو ایکوائر کر کے ہوگی، حاصل کر کے ہوگی؟ علم کا حصول، نالج، اسکلز، ویلیوز، بلیوز اینڈ ہیبٹس، یہ ہم ابھی ڈسکس کر چکے ہیں. ان ساری چیزوں کو اب ہم لیں گے کیسے؟ سب سے پہلا فوکس کس چیز کے اوپر ہے؟ ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر. دوسری چیز یہ ڈیولپ کیسے ہوگی؟ کن چیزوں کو لے کے، نالج، اسکل، ویلیوز، بلیوز اینڈ ہیبٹس. اینڈ تھرڈ ون، تیسرا کمپوننٹ ہے کہ یہ ہم لیں گے کہاں سے؟ نالج آ گیا ہمارے پاس، اسکل آ گیا، لیکن سورس ان کا کون سا ہے؟ فارمل یعنی اسکول، کالج، یونیورسٹی. انفارمل امی ابو بہن بھائی فیملی فرینڈس، ٹی وی، موبائل، انٹرنیٹ، انفارمل ہے. نان فارمل ڈسٹینس بیس آپ کو یہ ایجوکیشن ایکوائر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ نان فارمل ہوتی ہے. ورچوئل انٹرنیٹ بیس جو آپ کی لرننگ ہوتی ہے اس کو ورچوئل بولا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ایجوکیشن ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہے کسی بھی انڈیویجول کی، جس میں ہم نالج، اسکلز، ویلیوز، بلیوز اینڈ ہیبٹ سیکھتے ہیں فارمل، انفارمل، نان فارمل اور ورچوئل مین سے. ٹھیک ہے. فارمل آپ کے یہ اسکول، کالج، یونیورسٹی. انفارمل آپ کا یہ فیملی، فرینڈز، ہاؤس، ہوم، مسجد، بازار وغیرہ وغیرہ. نان فارمل ڈسٹینس پہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جیسے ہوگی یا ورچوئل یونیورسٹی ہماری ہوگی. ورچوئل مینس آپ انٹرنیٹ بیس جو ہے کوئی آپ جیسے سوشل میڈیا سے آپ چیزیں سیکھتے ہیں، آپ کسی آن لائن اکیڈمی سے کچھ سیکھتے ہیں. تو یہ 3 یا 4 جگہوں سے آپ یہ جو ساری چیزیں ایکوائر کرتے ہیں اپنی شخصیت سازی کے لیے، اپنی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کو ایجوکیشن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے سقراط، پلیٹو، ایرسٹوٹل اور الیگزینڈر کا آپس میں کیا ریلیشن تھا؟ جی پلیز کوئی بتانا چاہے. Sir, I would like to answer this question. ٹیچر تھا. ایرسٹوٹل جو تھا وہ پلیٹو کا شاگرد تھا اور الیگزینڈر جو ہے وہ ایرسٹوٹل کا شاگرد تھا. اچھا، یہ ان کا جو کریکٹ سیکوینس ہے، سب سے پہلے سوکریٹیز، سقراط تھے، جیسے امیج بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. سقراط کے جو اسٹوڈنٹ تھے نا ان کا نام تھا پلیٹو. ٹھیک ہے، یہ پلیٹو. اچھا، پلیٹو کے جو اسٹوڈنٹ تھے نا ان کا نام تھا ایرسٹوٹل، ایرسٹوٹل کے اسٹوڈنٹ کا نام تھا سکندر اعظم، الیگزینڈر دی گریٹ. ٹھیک ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سیکوینس، یہ یاد رکھیے گا. اور ایجوکیشن میں ان لوگوں کا بڑا کردار ہے. یہ گریک تھے چاروں، یونانی. ٹھیک ہے، تو ان کا بڑا رول ہے ایجوکیشن میں، فلسفی میں. سقراط، سوکریٹیز سب سے پہلے یہ ریورس بھی پوچھا جاتا ہے، یعنی ایسے بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ہو واز اے ٹیچر آف پلیٹو، سوکریٹیز. یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ جو سوکریٹیز کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ کون تھے، تو پلیٹو. ٹھیک ہے، تو دونوں آپ نے چیزیں دونوں اینگل سے دیکھنی ہے. سوکریٹیز سب سے پہلے ہیں، پھر پلیٹو، پھر ایرسٹوٹل اور پھر الیگزینڈر. اب ان کی ڈیفینیشن جو انہوں نے ایجوکیشن میں دی ان کو بھی ہم اسی حساب سے دیکھیں گے. اب سقراط کی 2 ڈیفینیشن بہت فیمس ہیں، بہت ویل نون ہیں، بہت ہی آسان. ایجوکیشن از ٹو پروڈیوس اے ورچو مین. یہ شخص کون ہے؟ کوئی جانتا ہے اس کو؟ جی پلیز. Yes sir, یہ عبدالستار ہیدی صاحب. عبدالستار ہیدی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ قرون رحمتیں نازل فرمائے اور مغفرت فرمائے. یقیناً یہ ایک بخشائی روح تھی. ایجوکیشن از ٹو پروڈیوس اے ورچو مین. سقراط کہتے ہیں کہ ایجوکیشن اس طرح کے آدمی کو پروڈیوس کرنے کا نام ہے. ایک نیک سیرت انسان تخلیق کرنا، یہ ایجوکیشن کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ورچو کس کو کہتے ہیں؟ اور ایک دفعہ اس نے کہا تھا کہ ورچو کا مطلب نالج ہوتا ہے. یہ بھی اسی کی اسٹیٹمنٹ ہے، بڑی فیمس اسٹیٹمنٹ ہے اس کی کہ ورچو از نالج. ٹھیک ہے، یعنی آپ کو اچھائی کا علم ہوتا ہے تبھی آپ اچھے بنتے ہیں. تو اس نے کہا کہ ایجوکیشن از ٹو پروڈیوس اے ورچو مین، یعنی ایسا شخص جس کے پاس علم ہو، کس چیز کا؟ اچھائی کا علم. ٹھیک ہے. نو مین ڈز ایول والنٹریلی، یعنی کوئی شخص اپنی مرضی سے جو ہے وہ غلطی نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اور آل ورچوز آر ون، اور ساری جو نیکیاں ہیں وہ صرف علم ہوتا ہے اس کا. جتنا کسی کے پاس علم زیادہ ہے اچھائی کا، وہ اتنی زیادہ اچھائی کا. تو ایجوکیشن از ٹو پروڈیوس اے ورچو مین، ایک اچھا نیک سیرت انسان بنانا، یہ ایجوکیشن ہے. اب دوسری ڈیفینیشن اس کی، یہ جو ورڈ ہے نا برنگ آؤٹ، اس کو یاد رکھیے گا. ایجوکر والا، ایجوکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برنگ آؤٹ. ٹھیک ہے. تو اب یہی بات اس کے بالکل سٹارٹ میں آئی ہے، برنگنگ آؤٹ، باہر نکالنا. کیا چیز؟ یہ ہیومن مائنڈ ہے. ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ لیٹنٹ
ایکوریسیز ویلیڈیٹی رکھی ہوئی ہے. لیٹنٹ مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی, ویلیڈیٹی کا مطلب ایکوریسی, کریکٹنیس. تو ہر انسان یعنی اچھائیاں, ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اچھائیاں رکھی ہوتی ہیں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں. تو سقراط یہ کہتے ہیں کہ ان اچھائیوں کو باہر نکالنے کا نام ایجوکیشن ہے. برنگنگ آؤٹ آف آئیڈیاز آف یونیورسل ویلیڈیٹی which are latent in the mind of every man is known as education. ٹھیک ہے, ایجوکیشن کیا ہے؟ انسان کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو باہر نکالنے کا نام ایجوکیشن ہے. تو دو ڈیفینیشن, ایجوکیشن از ٹو پروڈیوس اے ورچو مین, اینڈ دوسری چیز کیا ہے؟ برنگنگ آؤٹ آف آئیڈیاز آف یونیورسل ویلیڈیٹی which are latent in the mind of every man is known as education. یہ بہت ہی سمپل سی ڈیفینیشن ہے سقراط کی. اس کے بعد ان کے یہ اسٹوڈنٹ آتے ہیں پلیٹو. پلیٹو کی بھی دو ڈیفینیشن بہت فیمس ہیں. ایک میں انہوں نے پین اینڈ پلیجر کا ذکر کیا, دوسرے میں انہوں نے مائنڈ اینڈ باڈی کا ذکر کیا. ان دونوں کا انہوں نے کہا کہ دونوں ڈیفینیشن میں اس نے بیلنس رکھنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک, اب دیکھیے گا, کیپیسٹی ٹو فیل پلیجر اینڈ پین ایٹ رائٹ مومنٹ. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کسی شادی میں جا کے ہنسنا شروع کر دیں اور کسی کے غم میں جا کے وہاں پہ رونا پیٹنا شروع کر دیں. نو, اس کا یہ اس ڈیفینیشن کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب فیل پلیجر اینڈ پین ایٹ رائٹ مومنٹ, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی ایسی سچویشن میں ہوں جو بالکل نارمل ہے, آپ اس وقت کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں, آپ کا رویہ اس وقت کس طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ مطلب یہ ہے کہ آئیڈیل وے میں وہاں پہ اپنی جو پرسنالٹی ہے اس کو ایکسپریس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. پین, اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بیڈ سرکمسٹانسز آ جاتے ہیں آپ کی لائف میں, تو آپ ان کو کیسے مینیج کرتے ہیں. یعنی اس کا مطلب اس ڈیفینیشن کا یہ ہے کہ ایجوکیشن ایک ایسی صلاحیت ہے جو آپ کو ہر صورتحال, چاہے وہ خوشی کی ہو چاہے وہ غمی کی ہو, وہ آپ کو اس قابل بناتی ہے کہ آپ ہر طرح کی سچویشن کو ہینڈل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب یہ ہے کہ آپ کسی پریشانی میں ہیں, آپ کسی تکلیف میں ہیں, کوئی آپ سے بات کرے آپ اس سے لڑنے لگ جائیں. ٹھیک ہے, اب یہ آپ نے جو پین ہے اس کو صحیح طرح اس سچویشن کو صحیح طرح سے اپنی پین والی سچویشن کو آپ صحیح طرح سے یوز نہیں کریں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ تکلیف میں ہیں تو دوسرے آپ کی تکلیف کا احساس کر کے آپ کو کچھ نہ کہیں. ٹھیک ہے, حالانکہ آپ کو خود کو مینیج کرنا ہوتا ہے. اس مشکل سے دنیا کی کوئی بھی آپ کے جتنے بھی آپ کے امی ابو کے علاوہ بہن بھائی بھی اینڈ پہ آگے چھوڑ دیتے ہیں, آپ کے ماں باپ کے علاوہ یا شاید آپ کی اولاد ہوتی ہے, اس کے علاوہ باقی جو سارے رشتے ہیں نا جتنے بھی ہیں, کوئی آپ کو اسسٹ نہیں کر رہا. آپ کو خود کو اسٹینڈ لینا, آپ کو خود کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا تھا, آپ کو اپنے فیوچر کے لیے خود کچھ کرنا پڑتا ہے. آپ دوسروں کا سہارا آپ کو نہیں ڈھونڈنا ہوتا. تو پلیجر اینڈ پین کا مطلب یہ ہے کہ اچھی صورتحال ہے یا بری صورتحال ہے, دین آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو ہر سچویشن میں آپ کو ہر سچویشن کو ہینڈل کرنا آتا ہو. یہ ایجوکیشن. دوسرا انہوں نے کہا کہ ڈیولپمنٹ آف مائنڈ اینڈ باڈی. اب مائنڈ اینڈ باڈی دو چیزیں ہیں. ہیومن مائنڈ, اس سے ہم سوچتے ہیں, اینڈ باڈی یہ ہماری باڈی لینگویج کہہ لیں یا آپ یوں سمجھ لیں کہ انسان کا جو مائنڈ اینڈ باڈی ریلیشن ہے نا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. مثال کے طور پر آپ کے مائنڈ میں کچھ چل رہا ہے نا, آپ پریشان ہیں, ڈپریشن کا شکار ہیں, تو آپ کے فیشل ایکسپریشن بتا رہے ہوں گے کہ بندہ اپسیٹ ہے. آپ کو کوئی خوشی محسوس ہوئی ہے, آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مسکرا رہے ہوں گے. تو یہ مائنڈ اینڈ باڈی ریلیشن. تو پلیٹو نے یہی بات کی ہے کہ مائنڈ اور باڈی دونوں کے ڈیولپمنٹ کا نام, آپ کا مائنڈ ڈیولپ ہو, آپ کی باڈی بھی آپ کے مائنڈ کا ساتھ دے رہی ہو. ٹھیک ہے, تو ڈیولپمنٹ آف مائنڈ اینڈ باڈی, ان دونوں کو کلیکٹیولی اس نے کہا کہ دونوں کے ڈیولپمنٹ کا نام ایجوکیشن ہے. اس کے بعد ان کے اسٹوڈنٹ آتے ہیں اور ان کا نام ہے ایرسٹوٹل. ٹھیک ہے, تیسرے گریک فلاسفر. انہوں نے پہلی ڈیفینیشن دی, کریشن آف ساؤنڈ مائنڈ ان اے ساؤنڈ باڈی. اب ساؤنڈ مائنڈ سے مراد ہیلدی مائنڈ. ٹھیک ہے, پازیٹیو مائنڈ. اس نے کہا کہ ایک اور ہیلدی باڈی کے اندر ایک ہیلدی مائنڈ کی ڈیولپمنٹ, اس کا نام ایجوکیشن ہے یہ. ٹھیک ہے, کریشن آف ساؤنڈ مائنڈ ان اے ساؤنڈ باڈی. اچھا, یہ بندہ کون ہے, کوئی جانتا ہے ان کو؟ بابر اعظم. یہ کیا ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم میں, کیا ان کی پوزیشن ہے آج کل؟ یہ ان کے ابو ہیں, یہ ان کے والد ہیں, اور یہ بابر اعظم کا بچپن ہے. اور یہ وہ آپ دیکھتے ہیں کرکٹ کا میچ, آپ میں سے اکثر لوگ دیکھتے ہوں گے, تو وہ
باؤنڈری لائن کے باہر نا، اس روک کے باہر چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو بال باؤنڈری کے باہر جاتے ہیں تو وہ ان کو اٹھا کے دیتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ بال پکر تھے بال پکر بولتے ہیں. بابر اعظم بال پکر تھا، ٹھیک ہے، بال پکر تھا، اور اس کا ابو ہر میچ میں اس کو خود چھوڑنے جاتا تھا، اور آج یہ ہیرو ہے، ٹھیک ہے، کرکٹ کا کنگ ہے، پاکستان کا نہیں پوری دنیا میں کنگ آف کرکٹ کے نام سے یہ جانے جاتے ہیں، اور ان کی عمر میرے خیال میں ابھی کوئی 30 سال کے قریب ہے. اس ایج میں اور اس ایج میں میرے خیال میں کوئی میکسیمم ڈفرینس ہوگا، کوئی 15 16 17 سال کا ہوگا. تو اب اس کو ایگزامپل کو اپنے مائنڈ میں رکھیے گا اور پھر اس ڈیفینیشن کو سمجھیے گا. ایجوکیشن از اے پروسیس آف ٹریننگ مین، یہ ٹریننگ ہو رہی ہے اس کی. ٹو فلفل ہز ایم، اس کا ایم تھا یہ والا کہ میں کنگ بنوں. بائی ایکسرسائزنگ آل دا فیکلٹیز ٹو فلیسٹ ایکسٹینٹ ایز اے ممبر آف سوسائٹی. یعنی ایجوکیشن کسی شخص کو اس طرح سے ٹرین کرنے کا نام ہے کہ وہ اپنے جو اس کے مقاصد ہوتے ہیں اس کو وہ کیا کر سکے، اچیو کر سکے اپنی ساری صلاحیتیں لگا کے. یہ اس نے اچیو کر لیا. جیسے ایجوکیشن از اے پروسیس آف ٹریننگ مین ٹو فلفل ہز ایم بائی ایکسرسائزنگ آل دا فیکلٹی، سے مراد اس کی ساری صلاحیتیں، ٹھیک ہے، ٹو فلیسٹ ایکسٹینٹ یعنی ان کو مکمل طور پر یوز کرے ایز اے ممبر آف سوسائٹی، کسی بھی سوسائٹی کے ممبر کے طور پر اپنی ساری صلاحیتوں کو یوز کرے تاکہ وہ اپنے آبجیکٹیو کو، ایم کو اچیو کر سکے. یہ ایجوکیشن ہے، ٹھیک ہے. یعنی کسی شخص کو آپ اس طرح سے ٹرین کریں کہ وہ اپنی ساری صلاحیتوں کو استعمال کرے ایک سوسائٹی کا ممبر ہوتے ہوئے تاکہ اپنے ٹارگیٹ تک پہنچ سکے. تو یہ ایجوکیشن ہے. تو یہ ان تین لوگوں کی ڈیفینیشن موسٹ امپورٹنٹ تھی، جو سب سے زیادہ جو ہے وہ پوچھی جاتی ہیں آپ کے پیڈاگوجی کے کورس میں. وہ یہ تین ہیں، ٹھیک ہے. ان تین کیا نام ہے ان کا، سوکریٹیز، پلیٹو اینڈ ایرسٹوٹل. اب اس کے بعد جی ہمارے جو ویسٹرن ایجوکیشن، اس یہاں تک کسی کو کوئی پرابلم ہے تو پوچھ سکتے ہیں پلیز. سر میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے ان کے جو ایجوکیشنل تھیوریز ہے ان کے ساتھ بھی لنک کریں نہیں وہ لنک نہیں کر رہے ابھی، میری بات فار ایگزامپل نہیں ان کو لنک نہیں کرتے ابھی. ہمارا ایک پورا چیپٹر ہے اس کا فلسفی کا نا، وہاں پہ ہم ان کو ڈیٹیل میں اگین پڑھیں گے. یہاں پہ اگر ہم وہ ان ڈیپتھ ابھی سے نہیں جانا چاہتے نا، ابھی ٹو دا پوائنٹ رہیں گے. تو پورا ایک چیپٹر ہے، آپ فکر نہ کریں، وہ ہم آپ کو پڑھائیں گے. آئیڈیالزم، ریئلزم، وہ تھیریز آپ پڑھیں گے، بے فکر. اوکے سر، تھینک یو. اچھا جان ڈیوی، تھینک یو سر. جان ڈیوی جو ہے، اچھا چلیں میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں ان کے بارے میں، ان تینوں کے بارے میں. سقراط نے نا کویسچن آنسر میتھڈ انٹروڈیوس کروایا تھا، اور یہ بہت مشہور میتھڈ ہے پوری دنیا میں. سب سے مشہور ٹیچنگ میتھڈ جو ہے نا یہ کویسچن آنسر تھا. جو ٹریڈیشنل میتھڈ تھے وہ سقراط نے دیا تھا، کویسچن آنسر میتھڈ، ٹھیک ہے. اور یہ سازر ٹیچر تھا پلیٹو کا. پلیٹو نے جو لیکچر میتھڈ ہے یہ پلیٹو نے دیا تھا، اور پلیٹو نے ایک تھیری دی تھی آئیڈیالزم تھیری، یہ پلیٹو کی دی ہوئی ہے. اس کی بہت مشہور کتاب ہے، کوئی نام بتا سکتا ہے کتاب کا؟ ریپبلک بہت مشہور اس کی، یس ریپبلک اس کی بہت مشہور بک ہے پلیٹو کا کی آئیڈیالزم تھیری بہت مشہور ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کا جو اسٹوڈنٹ تھا اس نے آئیڈیالزم کے اگینسٹ ایک تھیری دی، اس کا نام ریئلزم تھا. اس نے سائنٹیفک میتھڈ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا ریئلزم میں ایرسٹوٹل نے. ڈیڈکٹیو ریزننگ اسی نے انٹروڈیوس کروائی، لاجک سبجیکٹ اسی نے انٹروڈیوس کروائی، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ بہت مشہور تھا، اور یہ اپنے ٹیچر یعنی پلیٹو کے اگینسٹ تھا. اس کا جو میتھڈ ہے ریئلزم فلسفی وہ بھی اگینسٹ ہے، ٹھیک ہو گیا. یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ باقی ڈیٹیل بھی آگے جا کے پڑھیں گے. جوہن ڈیوی، جوہن ڈیوی جو ہے وہ بہت مشہور ہے چائلڈ سینٹر پیڈاگوجی میں، یعنی چائلڈ سینٹر جتنی بھی ٹیچنگ میتھڈولوجیز ہیں ان میں یہ بہت مشہور ہے، اور یہ پائنیئر مانے جاتے ہیں چائلڈ سینٹر پیڈاگوجیز کے، اسٹوڈنٹ سینٹر جو ٹیچنگ میتھڈولوجیز ہیں ان کے. جوہن ڈیوی کی جو سب سے اچھا، اس نے آپ کو پتہ ہے کہ ایکٹیویٹی میتھڈ جو ہے وہ جوہن ڈیوی نے انٹروڈیوس کروایا تھا، ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ. اور اسی طرح جو پریگماٹزم فلسفی ہے اس کے یہ ایکسپوننٹ ہیں، اس کے سپورٹر ہیں. اور جو پروگریسوزم فلسفی ہے وہ اس بندے نے دی تھی. یہ آگے ہم پڑھیں گے، ابھی اس لیے میں ان کو ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ ٹو دا پوائنٹ رہیں. یہاں پہ جو چیز بتانا سمجھانا مقصود ہے وہی آپ سمجھیں. پہلے چلیں میں تھوڑا تھوڑا بتا رہا ہوں سر. ڈیولپمنٹ آف آل دوز کیپیسٹیز ان انڈیویجول وچ انیبل ہم ٹو کنٹرول ہز انوائرمنٹ اینڈ فلفل ہز ریسپانسبلٹیز. اب دو چیزیں اس ڈیفینیشن کا حصہ ہیں. سب سے پہلے اس بندے نے کہا
کہ بچے کے اندر وہ صلاحیتیں آپ ڈیولپ کریں کہ وہ اپنے انوائرمنٹ کو کنٹرول کر سکے. ٹھیک ہے. اب انوائرمنٹ کنٹرول کرنے کا مطلب کیا ہے؟ انوائرمنٹ کنٹرول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بچہ ہر طرح کے اپنے ریئل لائف پرابلم کو خود سالو کر سکے. ہر طرح کے اپنی روزمرہ زندگی میں آنے والے پرابلم کو خود سالو کرنے کے قابل بن سکے، چونکہ یہ اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اب دیکھا اگر ایک بندے کو پرابلم آتا ہے تو اس نے خود ہی سالو کرنا ہوتا ہے نا. تو یہی اس کی ڈیفینیشن ہے ایجوکیشن کی کہ ڈیولپمنٹ آف آل دوز کیپیسٹیز ان انڈیویجول. ایک بچے کے ایک شخص کے اندر وہ تمام صلاحیتیں پیدا کرنا جو اس کو اس قابل بنائیں enable him to control his environment and fulfill his responsibilities. اچھا دوسری ہے اس کی ڈیفینیشن، اور یہ بہت فیمس ڈیفینیشن ہے. یہ اس کی آئی تھنک ایک کتاب کا نام بھی ہے ریکنسٹرکشن آف ایکسپیرینسز. تو دوسرا اس نے کہا کہ ایجوکیشن از اے پروسیس آف ریکنسٹرکشن آف ایکسپیرینسز. اب ریکنسٹرکشن آف ایکسپیرینسز سے کیا مطلب، کیا مراد ہے؟ اب دیکھیں آپ ایک بچے کو نا سائیکلنگ موٹر سائیکل سکھاتے ہیں، آپ اس کو ون ویلنگ نہیں سکھاتے. اب ون ویلنگ اس کی اپنی انوینشن ہوتی ہے، وہ خود جو ہے یہ اس طرح کی حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے. یہ ہے ریکنسٹرکشن. یعنی ایک چیز جو آپ نے اس کو سکھائی وہ اس کو اس سے اگلی سٹیج میں لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس سے اگلی سٹیج میں اس کو آپ اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ یہ درزیوں کے پاس ہم جاتے ہیں تو ٹیچر سے زیادہ اچھا جو ہے نا اس کا جو درزی ہوتا ہے نا، اس کا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ بار بار جب اپنی کوئی الگ سے شاپ بناتے ہیں تو اس سے زیادہ اچھا جو ہے وہ کپڑے سلائی کر رہا ہوتا ہے. دیٹ از ریکنسٹرکشن، کہ جو چیز اسے سکھائی گئی ہے وہ اس کو مزید بہتر کر رہا ہے، وہ اس سیکھی ہوئی سے بھی ایک سٹیپ آگے جا رہا ہے. اسی طرح آپ اپنے بچوں کو کوئی جب لیکچر دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کی کلاس میں ایک دو بچے ایسے بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو آپ سے ایسا کویشچن کرتے ہیں، آپ خود حیران رہتے ہیں کہ اس کا جواب میں کیسے دوں. بلکہ آپ نے بھی شاید اپنی لائف میں اسٹوڈنٹ لائف میں اس طرح کویشچن اپنے ٹیچر سے کیے ہوں گے. تو اس کو کہتے ہیں ریکنسٹرکشن آف ایکسپیرینسز. یعنی جو پڑھایا بتایا سمجھایا جائے صرف اسی کو نہ لینا، اس کو مزید موڈیفائی کرنا، تو اس کو ایجوکیشن کہا جاتا ہے. تیسری ڈیفینیشن ہے ایجوکیشن از اے سوشل پروسیس. یعنی ہم لوگوں سے سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ایجوکیشن لوگوں سے سیکھی جاتی ہے. اٹ از ناٹ پریپریشن آف فار لائف بٹ اٹ از لائف اٹ سیلف. یہ زندگی کی تیاری کا نام نہیں ہے بلکہ ایجوکیشن خود ایک لائف ہے. تو یہ جان ڈیوی کی 3 مشہور ڈیفینیشن ہے. اس کے بعد ہربرٹ لیسن پلاننگ سب سے پہلے جو ہے نا اس بندے نے دی تھی. جیسے ہم نے کہا نا کہ ایکٹیویٹی میتھڈ جو آج کل بہت کامن ہے ہمارے ہاں. اچھا آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، پاکستان میں پاکستان کی برتھ سے اگلے 30-40 ایئر تک یہ ہمارے پاس امریکن ایجوکیشن سسٹم نہیں تھا. ہم انفلوئنس تھے برٹش ایجوکیشن سسٹم سے، اور برٹش ایجوکیشن میں یہ ایکٹیویٹی میتھڈ نہیں شامل. آج بھی ان کے ایجوکیشن سسٹم کے اندر یاد رکھیے گا وہ وہی ٹریڈیشنل لیکچر میتھڈ پہ فوکس کرتے ہیں. تو ہم ان کے وہ چیزیں یوز کر رہے تھے. لیکن پھر جیسے ہی ہمارا آئی ایم ایف اور باقی چیزیں ہماری چلی ہم یو ایس اے کے ساتھ، تو ہم پھر ایجوکیشن ساری ڈونیشن یو ایس ایڈ سے ادھر سے ہمیں آ رہی ہے، تو ہم نے پھر اپنے ایجوکیشن سسٹم کو سینک کر دیا ان کے ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ. تو اس لیے پھر یہ ایکٹیویٹی اور یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. اس لیے ہم زیادہ پڑھتے ہیں کن کو، جو امریکن ہیں جو ایجوکیشنسٹ ہیں ان کو. اچھا ایکٹیویٹی کا میں نے بتا دیا کہ وہ کس نے دی تھی، جان ڈیوی. لیسن پلاننگ ہم کرتے ہیں نا، ماڈل لیسن بنانا، لیسن پلاننگ کرنا. تو سب سے پہلے جو لیسن پلاننگ کا کانسیپٹ دیا تھا نا یہ ہربرٹ نے دیا تھا. کس نے دیا تھا؟ ہربرٹ نے. یہ بیٹھے ہیں موضوع. تو اس نے ڈیفائن کیا ایجوکیشن کو پروسیس آف فارمیشن آف ہائیسٹ مورل کریکٹر آف انڈیویجول بائی مینی سائڈڈ انٹرسٹ. اب دیکھیں والدین ہوتے ہیں، ٹیچرز ہوتے ہیں، ہماری سوسائٹی ہوتی ہے، ان کو بچے سے بہت ساری ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں جو ہمارے اسکول میں بچے آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان پڑھ لوگ اسکول کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو بچوں کی حرکات کو دیکھ کے اس نے کیا پڑھا ہے، یہ اسکول سے پڑھ کے آیا ہے. تو مطلب ان کی بھی انٹرسٹ ہے کہ یہ بچے اس طرح سے ان کا بیہیویئر ہونا چاہیے، ان کو اس طرح کے مینرز سیکھنے چاہیے اسکولوں سے. اس کو کہتے ہیں مینی سائڈڈ انٹرسٹ. ہر بندے کے کچھ نہ کچھ جو ہے اس انڈیویجول سے ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. تو ہربرٹ کہتے ہیں کہ اس بچے کے مورل کریکٹر کو مطلب وہ ٹاپ پہ آپ لے کے جائیں. ایجوکیشن ایک ایسا عمل ہے جو اس بچے کے مورل کریکٹر کو، اس کی ایتھکس کو، اس کے نارمز کو اتنا اچھا کر دیتا ہے کہ وہ بہت اوپر لے جائے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ بہت سے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. the process of formation of highest moral character of individual by many sided interest, integrity, ethics, respect, honesty، یہ ساری چیزیں اس کے اندر انکلکیٹ کرنا. اچھا جان ہینریٹ پیسٹلوزی، آپ ٹیچر ٹریننگ کا آپ نے نام سنا ہے.
تو ہی از ناؤن ایز فادر آف ووکیشنل ایجوکیشن یا ٹیچر ٹریننگ. تو یہ وہ بندہ ہے پیسٹولوزی، جان ہینرک پیسٹولوزی، جس نے سب سے پہلے ٹیچنگ میتھڈ ٹیچر ٹریننگ انٹروڈیوس کری. یہ ٹیچرز کو ٹرین کرایا جانا چاہیے. تو یہ بندہ پائنیئر ہے اس کام میں. جیسے یہ لیسن پلاننگ میں تھا، جیسے ڈیوی جو ہے وہ فادر ہے ایکٹیویٹی میتھڈ میں. تو اس نے کہا ایکٹیویٹی آف انٹیگریٹڈ اینڈ گریجول ڈیولپمنٹ آف انڈیویجول ایبلٹیز. یہ گریجول آہستہ آہستہ بچے کی صلاحیتوں کے اندر جو تبدیلی آتی ہے نا، اس کا نام ایجوکیشن ہے. بچے کی صلاحیتوں میں مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں ایک بچہ ایک چیز نہیں سیکھ رہا ہوتا، وہ بہت ساری چیزیں روزانہ سیکھتا ہے اپنے پیرنٹ سے، اپنے فیملی ممبر سے، یا میڈیا سے. آج کل چھوٹے چھوٹے بچے موبائلوں سے، ٹی وی سے چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں، یا اور دوسرے چھوٹے بچوں سے، اپنی ایج سے بڑے ایج کے بچوں سے وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں انٹیگریٹڈ، یعنی ہر طرف سے بچہ کچھ نہ کچھ تھوڑا چیزیں لے رہا ہے. اینڈ گریجول آہستہ سلولی بچے کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. تو ایکٹیویٹی آف انٹیگریٹڈ اینڈ گریجول ڈیولپمنٹ آف انڈیویجول ایبلٹیز از ناؤن ایز ایجوکیشن. یہ جان ہینرک پیسٹولوزی فادر آف کس چیز کے فادر ہیں جی؟ یہ ٹیچر ٹریننگ، فادر آف ماڈرن یس ٹیچر ٹریننگ. ہاں انہوں نے نارمل اسکول بھی بنایا تھا اپنا، ایک ٹیچر ٹریننگ اسکول بھی بنایا. جی سوری ہاں ایلیمنٹری ایجوکیشن کے بھی فادر ہیں یہ. سر نیگیٹو ایجوکیشن کا کنسپٹ انہوں نے دیا تھا سر. چلیں جی، روسو، جان جیک روسو، یہ جو ہے وہ فادر آف نیگیٹو ایجوکیشن. ان کا ایک فیمس ناول ہے ایمل، اس یا ایملی بھی اس کو پڑھا جاتا ہے. تو اس ناول میں انہوں نے ایک بچے کی ویسے جو ہے وہ نیچرل ڈیولپمنٹ پہ اس کا ذکر کیا تھا. تو اس کی وجہ سے، اس ناول کی وجہ سے بہت مشہور ہوئے. پھر اس نے نیگیٹو ایجوکیشن کو کانسیپٹ دیے. نیگیٹو ایجوکیشن یہ امیج جیسے آپ دیکھ لیں کہ بچوں کو چھوڑ دیں وہ خود سیکھے چیزیں. ٹھیک ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ اسکول تو قید خانے ہیں، بند ہو جانے چاہیے. تو اس وجہ سے بھی یہ بڑے مشہور ہوئے کہ یہ اسکول کے خلاف تھے. یہ کہتے ہیں کہ اسکول یہ کہتے ہیں بائی نیچر بچہ اچھا ہوتا ہے. یہ اسکول ہے نا جو ہمارے، یہ اس کو برباد کرتے ہیں. یہ اسے بتاتے ہیں کہ سچ اور جھوٹ کیا ہے. بچے کو کیا پتا جھوٹ بھی میں نے بولنا ہے، اس نے تو نہیں سنا کہیں سے کہ جھوٹ بھی ہوتا ہے کوئی. لیکن ہم اسکول بند ہو جائے تو جی میں پلیز کمپلیٹ کر لوں پھر آپ کی بات سنتا ہوں. تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ غلط چیز ہے تو بچہ اسکول سے سیکھ کے آتا ہے، اس کو ہم بتاتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ آپ انوائرمنٹ پہ چھوڑ دیں، بچہ خود انوائرمنٹ خود اس کو ٹھیک کر دے گا. نیگیٹو ایجوکیشن ہے. جی کیا آپ کہہ رہے تھے، آپ بتائیے گا. سر میں کہہ رہا ہوں کہ ویسے اسکول بند ہو جاتے تو مزہ بڑا آتا تھا. ہاں جی نہیں، یہ وہ والے اسکول کی بات نہیں، یہ کہتے ہیں اسکول ہو ہی نہ. اچھا، ان کی ڈیفینیشن ہے پروسیس آف ڈیولپمنٹ آف چائلڈ انڈیویجوالٹی ان نیچرل انوائرمنٹ. یہ ایک بچی نیچرل انوائرمنٹ میں پارٹس آف فلاور کو سمجھنے کے آبزرو کر رہی ہے اس مرر سے. تو اس طرح یعنی بچہ اپنے نیچرل انوائرمنٹ میں چیزوں کو خود سوچے سمجھے، غور کرے ان کے اوپر. یہ ایجوکیشن ہے، پروسیس آف ڈیولپمنٹ آف چائلڈ انڈیویجوالٹی ان نیچرل انوائرمنٹ. اس کے بعد ہے فروبل. ECE کا نام آپ نے سنا ہوگا، ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن، نرسری ایجوکیشن، پری پرائمری ایجوکیشن، کنڈر گارٹن ایجوکیشن. ہی از فادر آف کنڈر گارٹن، فریڈرک فروبل. ٹھیک ہے، تو یہ ECE ایجوکیشن جو آج کل چل رہی ہے ہمارے یہاں. تو پروسیس آف پریپریشن فار میکنگ لائف پلیزنٹ اینڈ ایکوینٹنس ود دا رائٹ پرنسپل آف لائف. زندگی کو خوبصورت، خوشگوار بنانا اور زندگی گزارنے کے جو صحیح اصول ہیں ان کے مطابق بنانا، یہ ایجوکیشن ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ پریپیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو اپنی لائف کو بہتر کرنے کے لیے، اور ان اصولوں کے مطابق جو اس کے لیے بنائے گئے ہیں، زندگی کے بہترین اصول ہیں. تو یہ فریڈرک فروبل، فادر آف کنڈر گارٹن کی یہ ڈیفینیشن ہے. اس کے بعد ہے مسلم اسکالرز. سب سے پہلے اس میں آتے ہیں امام غزالی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی کیمیائے سعادت بڑی مشہور ان کی کتاب ہے. اور انہوں نے سکس سینس ریزننگ کو چھٹی حص کا نام دیا، یہ بھی پوچھا جاتا ہے. اور ریئلزم ان کی جو ہے، یہ ریئلزم فلسفی کے جو ہے یہ آئیڈیلزم کے یہ سپورٹر ہیں. تو امام غزالی کی جو ڈیفینیشن ہے ایجوکیشن کی، اوبیڈینس ٹو گاڈ، یہ ان کا جو مین کی ورڈ. ایجوکیشن از اے پروسیس وچ ڈیولپ
اوبیڈینس ٹو گاڈ، جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے ہمیں کیا کرتا ہے، تیار کرتا ہے. ایجوکیشن ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بناتا ہے. ٹھیک ہے، یہ امام غزالی کی ڈیفینیشن ہے. اچھا، اس کے بعد ابن خلدون، یہ فادر آف سوشیالوجی اینڈ ہسٹری ان کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ابن خلدون کی ایک مشہور کتاب ہے ریپبلک ہے، آئی تھنک ان کی بھی ایک کتاب ہے، میرے ذہن میں جیسے آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا مقدمہ بڑی مشہور کتاب ہے، مقدمہ بڑی فیمس ان کی بک ہے مقدمہ. تو انہوں نے اصحابیہ کا کانسیپٹ دیا تھا، یعنی سوسائٹی کا اکٹھے رہنے کا کانسیپٹ سب سے پہلے اسی کتاب کے اندر انہوں نے دیا تھا. پروسیس which develops which helps in exploring the truth through insight thinking and subjection to God. تین چیزیں ہیں، چار چیزیں سوری. سب سے پہلے ٹروتھ کو فائنڈ آؤٹ کرنا، ٹروتھ کو سرچ کرنا تین طریقوں سے. انسائٹ، اپنے اندر جھانک کے. دیکھیں انسان کا جو سائنس ہوتا ہے نا، ضمیر ہوتا ہے، وہ ہم غلط کر رہے ہوتے ہیں نا، چاہے دنیا کو جسٹیفیکیشن ہم دیتے رہے، ہمارا اندر ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں یا غلط ہیں. یہ کہتے ہیں کہ سچائی، حقائق کو تلاش کرنا انسائٹ سے، اپنے ضمیر سے. تھنکنگ، سوچ بچار سے. اینڈ تھرڈ ون سبجیکشن ٹو گاڈ. ٹھیک ہے، تو اوبیڈینس، سبجیکشن ٹو گاڈ، کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق ٹھیک ہے سچائی کو تلاش کرنا، یہ ایجوکیشن ہے ابن خلدون کے مطابق. سر سید احمد خان، ایجوکیشن انہوں نے ان کی ڈیفینیشن ہے، ایجوکیشن از اے پروسیس آف پالشنگ the capabilities of individual and equipping him with the sellable skills resultantly providing the society positive and productive citizen. اب ان کی ڈیفینیشن میں بھی 3 سے 4 چیزیں. سب سے پہلے صلاحیتوں کو نکھارنا، پالشنگ کیپیبلٹیز، بچے کی صلاحیتوں کو بہتر کرنا، نکھارنا. کس طرح سے؟ equipping him with the sellable skills، اس کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کرنا. سیلیبل اسکل کون سی ہوتی ہیں؟ سیلیبل اسکل وہ ہوتی ہیں جو ایسی چیزیں آپ سیکھتے ہیں جس سے آپ کو اور آپ کی سوسائٹی کو بھی فائدہ ہوتا ہے، وہ سیلیبل اسکلز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر میں نے مائکروسافٹ ٹیمز کو آپریٹ کرنا سیکھا، میں نے ایجوکیشن پیڈاگوجی کو سیکھا، اب میں آپ لوگوں کو یہ سروسز دے رہا ہوں. تو آپ اس طرح اپنے بچوں کو، آپ کچھ سیکھ رہے ہیں، ماسٹر پرنسپل بن جائیں گے، ایڈ مسٹریس بنیں گے انشاءاللہ آپ میں سے سارے، تو پھر آپ لوگ بھی آگے سروسز دیں گے. تو وہ جو اسکلز جو آپ سیکھ رہے ہیں اس سے اور لوگوں کو بھی آپ جو ہے وہ مستفید کر رہے ہیں، یہ ہوتی ہیں سیلیبل اسکلز. تو یعنی بچے کی صلاحیتوں کو نکھارنا، اس کے اندر سیلیبل اسکلز پروڈیوس کرنا تاکہ وہ سوسائٹی کا ایک پازیٹیو اور پروڈکٹیو شہری بن سکے. پازیٹیو پروڈکٹیو وہی ہوگا نا جو دوسروں کو فائدہ دے رہا ہوگا. اور یہ کب دے گا؟ جب اس کے پاس کوئی ایسی اسکلز، کوئی ایسا علم، کوئی ایسا ہنر ہوگا جس سے اس کی سوسائٹی کو فائدہ ہو رہا ہوگا. اور یہ کام کرنا ایجوکیشن کہلاتا ہے. پھر شاہ ولی اللہ، mode that helps in promoting the natural perception through training for attainment the height of servitude to God is known as education. اب اس میں کتنی چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے نیچرل پرسیپشن. پرسیپشن کہتے ہیں ہماری جو 5 سینسز ہیں نا، ان سے آنے والا جو علم ہوتا ہے نا، یہ اس کو ہم پرسیپشن بولتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے دیکھا ایک بندہ دوسرے بندے کو جو ہے وہ بڑا جھوک کے مل رہا ہے. اب میری پرسیپشن یہ ہوگی کہ یہ بڑا مؤدب ہے. ٹھیک ہے، اب اسی گلی میں آگے میں جا کے دیکھتا ہوں کہ اسی ایج کا ایک بندہ ایک چھوٹے بچے کو تھپڑ مارا ہے، میں کہوں گا کہ یہ بڑا گندا بندہ ہے. اب یہ چیزیں میں کیسے پرسیو کر رہا ہوں؟ میں وہ گالی دے رہا ہے، میں سن رہا ہوں، وہ تھپڑ مارے میں دیکھ رہا ہوں. اس کا مطلب میں نے جو دیکھا، میں نے جو سنا، میں نے جو چھوا، میں نے جو چکھا، ٹھیک ہے، تو وہ جو میرے 5 سینسز سے انفارمیشن میرے برین تک جاتی ہے، اس سے میں کوئی نتیجہ اخذ کرتا ہوں. دیٹ از ناؤن ایز پرسیپشن. تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نیچرل پرسیپشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ نیچرل پرسیپشن کرنا سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی کا نام ایجوکیشن ہے. اور تبھی پھر آپ اللہ تعالیٰ تک پہنچ، آپ جو بھی چیز دیکھتے ہیں اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے. More that help in promoting the natural perception through training for attaining the height of servitude to God. ٹھیک ہے، اس کے بعد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کریکٹر بلڈنگ آف نیو سوسائٹی، یعنی ان کا فوکس یوتھ پہ تھا، نوجوان نسل کے اوپر تھا. تو یہ فرماتے ہیں پروسیس دیٹ ہیلپ ان کریکٹر بلڈنگ آف نیو سوسائٹیز. ایجوکیشن ایک ایسا عمل ہے جو نیو سوسائٹیز کی کریکٹر بلڈنگ کرتا ہے، کردار سازی، ان کو اکٹھا کرتا ہے، ان کو یکجا کرتا ہے، ان کو جمہوری بناتا ہے. ٹھیک ہے، ان کو اجتماعی فکر ان کے اندر پیدا کرتا ہے. تو یہ ایجوکیشن ایک ایسا پروسیس ہے، کریکٹر بلڈنگ آف نیو سوسائٹیز.
اچھا اس کے بعد اقبال، ایجوکیشن پرووائڈ اینڈ پروموٹ فار گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آف خود ہی کہتے ہیں انڈیویجویلٹی، اور یہی انڈیویجویلٹی ہے جو آپ کو یونیک بناتی ہے اقبال کے نزدیک. تو ایجوکیشن خود ہی کی پروموشن اور ڈیولپمنٹ کا نام ہے جو آپ کو یونیک بناتی ہے. یہ لاسٹ چھوٹا سا ٹاپک ہے اس فرسٹ لیکچر کا، یہ بعد میں دیکھتے ہیں. تو کی ورڈز ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ہر ڈیفینیشن کے اندر. یاد رکھیے گا یہ ڈیفینیشن آپ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، ان کیس آپ کو نہیں ہوتی تو پھر میں نے ہر ڈیفینیشن کے اندر ایک کی ورڈ جو ہے وہ ڈفرینٹ کلر کے ساتھ اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے تاکہ آپ ایٹ لیسٹ اس کی ورڈ سے جو ہے وہ چیزیں کلک کر جائیں. آپ کو اگر پیپر میں یہ ڈیفینیشن آ بھی جاتی ہیں سپوز، جی آواز آ رہی ہے جی میری؟ سر ایک اور چیز کنفرم کرنی. میری آواز آ رہی ہے پلیز؟ جی سر آ رہی ہے سر. میں آپ سب کے سارے کوشچن لیتا ہوں، صرف مجھے 2 سے 3 منٹ دیجیے، میں اس کو ایک دفعہ کوئکلی ان ڈیفینیشن کے کی ورڈز بتا دوں. میں بتا رہا تھا کہ ان کے نا کی ورڈ آپ نے لازمی یاد رکھنے، کیونکہ آپ سے انٹرویو میں اس طرح کی ڈیفینیشن نہیں پوچھی جاتی کہ سقراط نے کیسے ڈیفائن کیا. یہ سارے انٹرویو میں اس طرح کی کرامنگ جو رٹا والا کام ہوتا ہے وہ پیپر کی حد تک ہوتا ہے، ٹیسٹ کی حد تک ہوتا ہے. تو ایجوکیشن از ٹو پروڈیوس ورچو مین، یہ سقراط کی ڈیفینیشن. ویلیڈیٹی، یونیورسل ویلیڈیٹی، یہ بھی سقراط کا ایک کی ورڈ ہے ڈیفینیشن کا. پلیجر اینڈ پین اینڈ مائنڈ اینڈ باڈی، یہ پلیٹو کی ڈیفینیشن کے کی ورڈ ہے. یہ آپ کو ویسے تو بک میں بھی ہے لیکن نوٹس میں نا یہ اس طرح کر کے چیزیں آپ کو جو ہے وہ مطلب ہائی لائٹ کر کے دی گئی تاکہ آپ لوگ جو ہے اس کو کی ورڈ سے لازمی اپنے مائنڈ میں ان کو جو ہے میمورائز کر سکیں. اس میں جو کہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب ڈیفینیشن آپ یاد کرتے ہیں تو مکس ہو جاتی ہیں ساری ڈیفینیشن. تو ہر ڈیفینیشن میں کچھ کی ورڈز ہیں جو ڈفرینٹ کلر سے ہائی لائٹ کیے گئے. تو آپ سب نے ان مطلب یہ ہے کہ ان کلر سے یا ویسے کوئی اپنا ایک مائنڈ میپ بنا لیں، ہر ڈیفینیشن ہر بندے کے نام کے ساتھ ایک کی ورڈ لکھ کے، تاکہ پیپر میں اگر سوال آ بھی جائے تو آپ لوگوں کو پرابلم نہ ہو. اور پیپر میں پوچھی جاتی ہے اس طرح کی ڈیفینیشن، اکثر پیپر میں آ جاتی ہے ایجوکیشن کی. لاسٹ چھوٹا سا ٹاپک ہے، اس کے بعد آپ لوگوں کے جو بھی کویسچن ہیں وہ میں ایڈریس کرتا ہوں. ایلیمنٹس اینڈ فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن. یاد رکھیے گا ایلیمنٹس آف ایجوکیشن یا کمپوننٹ آف ایجوکیشن یا پارٹس آف ایجوکیشن یہ 4 ہوتے ہیں: آبجیکٹیوز، کنٹینٹ، ایویلویشن اینڈ میتھڈولوجی. سب سے پہلے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. آپ ان آبجیکٹیوز کی بیس پہ کریکولم بناتے ہیں، بکس لکھتے ہیں، اور پھر ان بکس کو آپ پھر پراپر اسکولوں کے اندر پڑھاتے ہیں. ٹیچنگ لرننگ ہوتی ہے، پیڈاگوجی. اور پھر ان کی اینڈ پہ ایگزامینیشن کے تھرو آپ ان کی ایویلویشن کرتے ہیں. آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، ان کی بنیاد پہ آپ کی کتابیں لکھی جاتی ہیں، کریکولم بنایا جاتا ہے. پھر اس کریکولم کو جو ہے وہ کیا کیا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، پھر اس کا ایگزام لیا جاتا ہے. تو آبجیکٹیو، کریکولم، پیڈاگوجی اینڈ ایویلویشن یہ ہمارے 4 کمپوننٹ ہوتے ہیں کس چیز کے، یا ایلیمنٹس ہوتے ہیں ایجوکیشن کے. اس کے بعد ہے فاؤنڈیشنز. اب 4 ہی فاؤنڈیشن ہے، بیسک فنڈامنٹل فاؤنڈیشن ایجوکیشن کی. وہ کون کون سی ہیں؟ فلسفی، سائیکالوجی، سوشیولوجی اینڈ ہسٹری. اب ہم نے اوپر بات کی آبجیکٹیوز کی. آبجیکٹیوز ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ فلسفی سے لیتے ہیں. ایجوکیشن کے آبجیکٹیوز کہاں سے لیے جاتے ہیں؟ فلسفی سے لیے جاتے ہیں. اچھا، کریکولم کس طرح کا بنانا ہے، بچوں کو پڑھانا کس طرح سے ہے اس کریکولم کا، ٹھیک ہے، یہ ہم سائیکالوجی سے لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. سوشیولوجی، اس کریکولم کے اندر سوسائٹی کی کون کون سی امپورٹنٹ نیڈز کو ایڈریس کرنا ہے ہم نے، تو سوشیولوجی. ہسٹری، ہماری ہسٹری ہمیں کیا سکھاتی سمجھاتی ہے. تو فلسفی، سائیکالوجی، سوشیولوجی اینڈ ہسٹری یہ 4 فاؤنڈیشن ہیں اور 4 ہی ایلیمنٹ ہیں ہمارے ایجوکیشن کے: آبجیکٹیو، کریکولم، پیڈاگوجی اینڈ ایویلویشن. انشاءاللہ تعالیٰ کل جو ہمارا لیکچر